السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم آج آپ کے سامنے دو چیزیں رکھنے والے ہیں جو آپ کے لیے قرآن پاک سیکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 1، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک سپیڈ سے نہیں پڑھ پاتے اور اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، کیا کریں؟ نمبر 2، قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان ساری چیزوں کو گھر بیٹھے آسانی سے کیسے معلوم کریں؟ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو دونوں سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہے، ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ پہلے نمبر کا جو سوال ہے کہ قرآن پاک اسپیڈ سے نہیں پڑھ پاتے، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران، متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کے پڑھنے میں ماہر ہو وہ معزز اور نیک سفرہ یعنی فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہو گئی ماہر کی بات۔ پھر اس کے بعد، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہو، جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ ہم قرآن پاک کو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، ہماری اسپیڈ بہت کم ہے اور اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، تھکان ہوتی ہو، مشقت ہوتی ہو، تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا، اور اٹک اٹک کر پڑھتے ہوئے جو اس کو تکلیف اور مشقت ہوتی ہے اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور آپ حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ جو بندہ بھی قرآن پاک سیکھنا شروع کرتا ہے تو شروع میں اس کی اسپیڈ بہت کم ہوتی ہے، وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کو بہت تھکن محسوس ہوتی ہے، 2-3 صفحہ پڑھ کر وہ تھک جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو جو ثواب دیا ہے دگنا ثواب دیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ روزانہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑتا نہیں ہے، جتنا روزانہ مقدر ہو اتنا پڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے وہ ماہر بن جاتا ہے۔ جب ماہر بن جاتا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے تو اللہ پاک نے اس کا شمار جو کیا ہے فرشتوں کے ساتھ کیا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ کا یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے، قرآن پاک کو نہیں چھوڑیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی اسپیڈ بھی ضرور بڑھے گی۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو قاری قرآن بناوے اور تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ سوال نمبر 2، قرآن پاک سیکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری چیزیں گھر بیٹھے آسانی سے کیسے معلوم کریں؟ تو ہم آپ کے سامنے وہ طریقہ لے کر آئے ہیں۔ آپ جس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے رائٹ جانب تھوڑا نیچے لوگو ہے درس قرآن کا، D اور Q لکھا ہوا ہے۔ اگر وہاں پر آپ ٹچ کریں گے، کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ چینل پر آ جائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اوپر سرچ کریں 5 to 10 منٹس، درس قرآن۔ اگر آپ یہ لکھیں گے انشاءاللہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگو آ گیا، اگر آپ وہاں پہ بھی ٹچ کریں گے تو ڈائریکٹ آپ چینل پر پہنچ جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد پلے لسٹ لکھا ہوا ہے، پلے لسٹ میں جانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے سب الگ الگ اسٹیپ بنائے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر کا جو اسٹیپ ہے، جو گرین لائن ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ سب سے پہلے آپ کو پہلا اسٹیپ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، مدنی قاعدہ اسٹیپ نمبر 1، ایکسٹرا پارٹ اسٹیپ نمبر 2، اماں پارا اسٹیپ نمبر 3، پارا نمبر 1 اسٹیپ 4۔ تو سب سے پہلے مدنی قاعدہ ہم لیتے ہیں۔ مدنی قاعدے میں آپ شروع سے پڑھنا ہے، شروع کریں گے، تختی ہے، آدھے حروف ہے، پھر الگ الگ حروف کی پہچان ہے، زبر زیر پیش کی مشق ہے، پھر اس کے بعد جزم والے حرف کو کیسے پڑھنا، جزم والے واو سے پہلے زبر آوے تو، جزم والی یا سے پہلے زبر آوے تو کیا پڑھنا، جن حروف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کھڑا جبر، کھڑی زیر الٹا پیش، دو زبر دو زیر دو پیش،
تشدید کو کیسے پڑھنا، پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو آپ کو مل جائے گی، مد کو کتنا کھینچنا، اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا، ان چیزوں کی قرآن پاک کو حسن سے پڑھنے میں ضرورت پڑتی ہے، میم ساکن کا قاعدہ، پھر اس کے بعد رو کو پورا اور باریک کب پڑھنا، اللہ کے لام کو پورا اور باریک کب پڑھنا، قرآن پاک میں چھوٹی سی جو نون لکھی ہوئی رہتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کو پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا، کب پڑھنا کب نہیں پڑھنا، پھر اس کے بعد قرآن پاک پڑھتے ہوئے جب رکتے ہیں تو آخری حرف پر جہاں پر ہم ٹھہرتے ہیں وہاں پر ہمیں کیا پڑھنا، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو مدنی قاعدے میں پوری کی پوری مل جائے گی۔ یہ ہوا اسٹیپ نمبر 1 مدنی قاعدہ۔ پھر بیک آنے کے بعد جب آپ دیکھیں گے ایکسٹرا پارٹ اسٹیپ 2، اس کے اندر ہم نے پورے قاعدے کا نچوڑ بتایا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آسانی کے ساتھ پورا قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے کہ قاعدہ نہیں پڑھنا، آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے، نورانی ہو، مدنی ہو یا افضل القواعد ہو، آپ نے کوئی قاعدہ پڑھ لیا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ قاعدہ پڑھیں، تو آپ ایکسٹرا پارٹ کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا کون سا حروف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ وہ بھی ساری چیزیں ہم نے 2 پارٹ میں بتائی ہے، اسی میں نمبر 8 اور نمبر 9۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹرا پارٹ 10، اس کے اندر قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو نشانیاں ہوتی ہے، کبھی سکتہ کی، کبھی وقفہ کی، کبھی جیم لکھا ہوا رہتا ہے، کبھی آیت رہتی ہے، کبھی 3 ڈاٹ کے نشان رہتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ اس پارٹ کے اندر مل جائے گی آسانی کے ساتھ۔ یہ ہوا اسٹیپ نمبر 2 ایکسٹرا پارٹ۔ پھر اس کے بعد بیک آنے کے بعد ہم اماں پارا انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے۔ اب دیکھ سکتے ہیں اماں پارا اسٹیپ 3۔ اب روزانہ ایک ایک اس کو پڑھتے رہیں، ایسا نہیں ایک کو پڑھا، 2 کو چھوڑ کے تیسرا پڑھا، 4 کو چھوڑ کے 5واں پڑھا۔ ہو سکتا ہے جس 2 کو آپ نے چھوڑ دیا ہو اسی پارٹ نمبر 2 میں ہم نے ایسی چیز سکھائی ہو جو ہم نے پہلے میں نہیں سکھائی یا تیسرے میں نہیں سکھائی یا بعد میں نہیں سکھانے والے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھے، لیکن کسی بھی سبق کو نہ چھوڑے، اس بات کو بہت دھیان سے لے۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم کو یہ چیز معلوم نہیں ہوئی، اس چیز کو ہم کو نہیں سکھایا گیا، حالانکہ وہ چیز سکھائی گئی ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے، اور وہ اس وجہ سے معلوم نہیں ہے کہ آپ نے ایک سبق چھوڑ دیا ہے یا 2 سبق چھوڑے ہیں یا بہت سے سبق آپ نے چھوڑ دیے ہیں۔ پھر بیک آنے کے بعد جب اماں پارا مکمل ہو جاوے اسٹیپ 3 اماں پارا، پھر اس کے بعد آپ پارا نمبر 1 اسٹیپ 4، اس کے اندر ہم نے 16 سبق ایڈ کیے ہیں، پورا پارا ہے 16 رکوع کا۔ آپ روزانہ ایک ایک سبق پڑھتے رہیں گے، ہم نے اس کے اندر بھی بہت ساری قیمتی چیزیں سمجھائی ہے، آپ کسی بھی سبق کو نہ چھوڑے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم بہت کم ہے، تو روزانہ ایک ہی سبق پڑھے، زیادہ نہ پڑھے، لیکن پورا سبق پڑھے، اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ معلومات ہو جائے گی۔ اور یہ محنت آپ کو زیادہ نہیں کرنی، 2-3 پارے تک کریں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ علم میں اضافہ ہوگا، اور آپ کو بہت ساری چیزیں قرآن پاک سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے ضرورت پڑے گی، وہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوگی۔ پھر اگر آپ کا یہ پارا مکمل ہو جاتا ہے، 16 پارٹ ہے، پھر اس کے بعد آپ کو دوسرا پارا پڑھنا۔ ہم جب یہاں پر دوسرا پارا ایڈ کریں گے تو اس میں یہ لکھا ہوا رہے گا پارا نمبر 2 اسٹیپ 5۔ پھر اس کے بعد ہم لیتے ہیں گرین جو نشان بنا ہوا ہے، ٹک لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں گرین ٹک لگا ہوا ہے، اس کے سامنے لکھا ہے 1، زیادہ پڑھے جانے والی سورہ۔ اب یہاں پر انشاءاللہ ہم ایڈ کرتے رہیں گے جو سورہ زیادہ پڑھی جاتی ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ تبارک الذی ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہے، سورہ واقعہ ہے، ان ساری سورہ کو ہم یہاں پر ایڈ کریں گے۔ اگر آپ ان سورہ کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو اگر آپ ان سورہ کو یہاں پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی غلطیاں نکل جائے گی۔ پھر بیک آنے کے بعد جب آپ دیکھیں گے نمبر 2 پر ٹک مارک لگا ہوا ہے گرین کلر کا، اس کے سامنے لکھا ہے نمبر 2، تو یہاں پر آپ کو حروف مدہ ملیں گے، یعنی وہ حروف جن کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اسٹیپ کو آپ ادھر پڑھ لیے ہوں گے، مدنی قاعدہ اسٹیپ نمبر 1، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائے گی، لیکن ہم نے الگ سے اس لیے بتایا ہے کہ آپ اس سبق کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کچھ دنوں کے بعد واپس پڑھیں، کچھ دنوں کے بعد واپس پڑھیں، کیونکہ اس کی قرآن پاک میں بہت ضرورت پڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کو اگر حسن سے پڑھنا چاہتے ہیں اچھے انداز سے، تو آپ کو یہ قاعدے پڑھنا ضروری ہے، اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا، میم ساکن کے 3 قاعدے، اس کو پڑھیں گے تو آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں بہت حسن معلوم ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ ہمارا مدرسہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جس کے پاس قرآن پاک پڑھ رہے
ان کا مشغلہ کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں. تو ہمارا مشغلہ قرآن پاک پڑھانے کا ہے. ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں، آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں. بچوں کو انعام ملا، گفٹ ملا امتحان کے زمانے میں. الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا. ضرور کمنٹ کر کے بتاوے کہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی قرآن پاک کی صحیح معلومات آسانی کے ساتھ پا سکے اور ان کی بھی ڈاؤٹ کلیئر ہو سکے کہ قرآن پاک اگر اٹک اٹک کر پڑھیں گے تو ہمیں دگنا ثواب ملے گا، اور اسی طرح ہم پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ بعد میں ماہر قرآن بھی بن جائیں گے اور فرشتوں کے ساتھ ہمارا شمار ہوگا جیسا کہ حدیث میں ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.